بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت با اخلاق انسان تھا۔ لوگ اس کا بہت ہی احترام کرتے تھے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر تورات کے علم سے مالا مال ہوا تھا۔ قارون لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ بھی قارون کی دل و جان سے عزت کرتے تھے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علم کیمیا بھی سیکھا اور ایسا ماہر ہو گیا کہ چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا تھا۔ قارون نے بہت زیادہ دولت کمائی۔ دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت عزت بھی بخشی۔ ہفتے کے آخری دن قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ چاندی کا لباس اور سونے کے جوتے، ہیرے جواہرات سے سجا ہار پہن کر بے شمار گھوڑوں لونڈیوں کے ساتھ اپنے محل سے باہر نکلا کرتا تھا۔ جو کوئی بھی اس کو دیکھتا تو کہتا کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اتنی دولت اور محلوں سے نواز دے تاکہ میں بھی شان و شوکت بھری زندگی گزاروں۔ لیکن جو لوگ قیامت کے دن پر یقین رکھتے تھے وہ کہتے کہ ان سب نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا اور یہ سب شان و شوکت ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے اس نے کئی خچر رکھے ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق اس کے خزانے کو اٹھانے کے لیے 300 اونٹ مقرر کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کے خزانے کا ذکر فرمایا ہے کہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ قارون کے پاس بے بہا دولت ہونے کی وجہ سے وہ بہت غرور اور تکبر میں آ گیا۔ اس نے دنیا والوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ قارون کے پاس لوگ آئے تو کہنے لگے کہ قارون اپنی دولت پر اتنا غرور نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ غرور کرنے والے کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اس بات کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے کہ میرے نبی وہ وقت یاد کرو کہ جب قارون سے اس کی قوم کہنے لگی خزانوں پر اتنا شوق نہ بن کہ اللہ تعالیٰ ایسے شوق بازو کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو خزانے دیے ہیں اس سے آخرت میں جنت کا گھر بنا۔ ہاں، دنیا میں بھی اپنے حصے کی گزران سے فائدہ اٹھا اور اپنی قوم سے اچھا رویہ اختیار کر، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ اچھا رویہ اختیار فرمایا ہے۔ زمین میں ان خزانوں کی بدولت دہشت گردی نہ پھیلا کہ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو وہ جواب میں کہنے لگا کہ مجھے تو یہ مال اس علم کی وجہ سے دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ قارون کہتا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی احسان نہیں ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے کہ آج اتنے خزانے کا مالک بن گیا ہوں، میں بہت عقل مند انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ دینے کا حکم نازل ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو قارون نے کہا کہ جی بھائی، میں اپنے دولت کا 1000واں حصہ زکوٰۃ ادا کروں گا۔ جب اس نے اپنے سارے خزانے کی زکوٰۃ کا اندازہ لگایا تو وہ بہت زیادہ تعداد بن گئی تھی، تو اس کے دل میں لالچ آیا اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی بات پر یقین مت کرنا، وہ تمہاری دولت کو زکوٰۃ کے بہانے کم کرنا چاہتا ہے۔ قارون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنے کے لیے ایک چال چلی۔ اس نے ایک عورت کو بے شمار دولت دی کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا دو۔ قارون نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، جو کسی دوسرے پر بدکاری کا الزام لگائے گا اس کو 80 کوڑے مار کر سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی شادی شدہ بندہ زنا کرے گا اس کی سزا 100 کوڑے مقرر فرمائی۔
اور اگر غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو اتنا مارو کہ وہ اسی جگہ مر جائے۔ قارون کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام یہ سزائیں کس کے لیے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قارون یہ سب کے لیے مقرر ہے۔ قارون کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ پر یہ الزام لگایا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ جب اس عورت کو آپ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے اس دریا کو جاری کیا ہے، اس دریا میں بنی اسرائیل کے لیے راستے بنائے ہیں، جس خدا نے تورات نازل فرمائی ہے، تجھ کو اس ذات کی قسم ہے کہ سچ سچ بتا دے تجھ کو یہ الزام لگانے کا کس نے کہا ہے؟ اس عورت نے کہا مجھے خدا کی قسم قارون نے مجھے بے شمار دولت کی لالچ دی ہے کہ میں سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگا دوں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اس عورت کی بات سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب قارون پر سخت عذاب نازل فرما دے کیونکہ قارون تیرا ناشکرہ بندہ بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں نے زمین کو تیری فرما برداری کا حکم دے رکھا ہے، آپ جو چاہیں زمین کو حکم دے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے پوچھا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ قارون نے جواب دیتے ہوئے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ نے تجھ کو نبوت عطا کی ہے تو میرے پاس بھی دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر آپ مجھ کو بد دعا دے سکتے ہیں تو میں بھی آپ کو بد دعا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتا پہلے تو مجھے بد دعا دے۔ قارون کہنے لگا کہ پہلے میں تجھے بد دعا دیتا ہوں۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل جو قارون کے ساتھ ہے وہ قارون کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ کھڑا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم سن کر صرف 2 آدمیوں نے قارون کا ساتھ دینا مناسب سمجھا۔ جب وہ 2 آدمی قارون کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو اپنے اندر دھنسا لے تو زمین نے ان کو اپنے اندر دھنسا لیا۔ جب قارون نے یہ صورتحال دیکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رشتہ داری کا واسطہ دینا شروع کر دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی کسی بات کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس طرح قارون سارے کا سارا زمین میں چلا گیا اور جن 2 آدمیوں نے قارون کا ساتھ دیا تھا وہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین میں اس لیے دفن کیا ہے کہ اس کے سارے خزانوں پر قبضہ کر سکیں۔ ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کے سارے خزانے کو بھی اپنے اندر دفن کر لے۔ زمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی اور سارا خزانہ اپنے اندر دفن کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے، آمین۔